انا فتحنا لک فتحا مبینا، بے شک ہم نے فتح دے دی آپ کو فتح کھل کر۔ اب دیکھو آزمائش ہے نا، عمرہ تو کر نہ سکے، مکہ داخل نہ ہو سکے، اور اللہ فرماتے فتح دے دی، تو صحابہ سمجھ گئے کہ بس فیصلہ ہو گیا، اب قضاء و قدر کی تکوین ہے، جب وہ راضی ہو فیصلہ ہوگا۔ اور منافقین نے مذاق اڑایا، احرام بے جا کھولا، دم دینا پڑا، جا نہ سکے، 1400 کا لشکر جرار واپس آ گیا اور فتح ہو گئی۔ کون سی فتح ہو گئی؟ لِيَغْفِرَ لَكَ اللَّهُ مَا تَقَدَّمَ مِن ذَنبِكَ، تاکہ معاف کر دے اللہ آپ کے لیے وہ جو گزرے ہیں آپ کے خلاف اولا، وما تأخر، اور جو بھی ہوئے ہی نہیں۔ بھئی جو گناہ ہوئے ہی نہیں وہ معاف ہے، تو کیا مطلب ہے؟ جو ہوئے ہیں وہ بھی معاف، جو نہیں ہوئے وہ بھی معاف۔ مطلب اس کا یہ ہوا کہ جو کچھ آپ کریں گے یہ گناہ نہیں ہوگا۔ تو جب گناہ نہیں ہوا تو ثابت عصمت ہو گئی نا کہ نبی معصوم ہے۔ تو آیت استدلال میں پیش کی گئی ہے عصمت انبیاء کی۔ باقی اہل سنت کی کتابوں میں قبل النبوہ بعد النبوہ کبائر و صغائر کی بات ہے، یہ سب کمزور باتیں ہیں۔ صغیرہ و کبیرہ دونوں قسم کے گناہ سے انبیاء علیہ السلام قبل النبوہ و بعد النبوہ محفوظ اور معصوم ہیں۔ اصل میں گناہ کے درجات ہیں، ایک لمم ہے، لمم الا اللمم، اس کو کہتے ہیں ہاتھ لگنا، وہ تو بغیر ارادے کے ہوتا ہے اور معاف ہو جاتا ہے۔ اس کے بعد ذنب ہے، جس میں فعل ہو اور نیت نہ ہو۔ اس کے بعد خطیہ ہے، جس میں غلطی ہو جائے اور نیت بھی تھی مگر کمزور۔ پھر سیئہ ہے، جس میں ارتکاب تھا، ارتکاب اور مباشرت، اور اخیر میں معصیت ہے۔ حضرت بنوری معارف السنن میں لکھتے ادناہا ذنب و اعلاہا معصیہ۔ تو اول تو صادر نہیں ہوتا، اور اگر صادر ہوا تو اس کی صورت گناہ کی ہے لیکن حقیقتاً گناہ نہیں ہے۔ جیسے موسیٰ علیہ السلام کے ہاتھ سے قبطی مرا تو قتل تو گناہ ہے نا، لیکن وہ گناہ نہیں تھا کیونکہ وہ حربی تھا، اور حربی کا قتل مباح ہے۔ حضرت آدم نے شجر ممنوع میں سے کھایا، پکڑ بھی ہو گئی لیکن گناہ نہیں ہے کیونکہ نسیہ آدم، آدم بھول بیٹھے۔ وَيُتِمَّ نِعْمَتَهُ عَلَيْكَ، تاکہ پورے کر دے احسانات اپنے آپ پر، وَيَهْدِيَكَ صِرَاطًا مُسْتَقِيمًا، اور جما دے آپ کو سیدھے راستے پر، وَيَنْصُرَكَ اللَّهُ نَصْرًا عَزِيزًا، مدد کر دے آپ کی اللہ مدد کھل کر ڈٹ کر۔ هُوَ الَّذِي أَنزَلَ السَّكِينَةَ، اللہ وہی ہے جس نے اتارا اطمینان فی قلوب المومنین، مسلمانوں کے دلوں میں اطمینان آیا کہ پیغمبر نے فیصلہ کیا اس میں خیر ہے۔ لِيَزْدَادُوا ایمانا مع ایمانہم، تاکہ بڑھے وہ ایمان در ایمان۔ وَلِلَّهِ جُنُودُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ، اور اللہ کے لیے لشکر آسمان و زمین کے۔ وَكَانَ اللَّهُ عَلِيمًا حَكِيمًا۔ لِيُدْخِلَ الْمُؤْمِنِينَ وَالْمُؤْمِنَاتِ، تاکہ داخل کرے مسلمان مرد اور عورتوں کو جنات، جنتوں میں، تجری من تحت الانہار، کے بہے گی اس کے نیچے نہریں، خالدین فیہا، ہمیشہ رہیں گے ان میں، وَيُكَفِّرُ عَنْهُمْ سَیِّئَاتِهِمْ، دور کر دے گا ان کے گناہ، وَكَانَ ذَلِكَ عِندَ اللَّهِ فَوْزًا عَظِيمًا۔ وَيُعَذِّبَ الْمُنَافِقِينَ وَالْمُنَافِقَاتِ، تاکہ سزا دے منافق مرد عورتوں کو، والمشرکین والمشرکات، مشرک مرد اور عورتوں کو، الظانین باللہ ظن السوء، گمان کرنے والے اللہ کے بارے میں گمان بد، کہ کہا اور اب سچا نہیں کیا۔ علیہم دائرۃ السوء، ان لوگوں پر گردش زمانہ پڑے گا۔ جو لوگ دین کے بارے میں عدم اطمینان رکھتے ہیں آخر کار گردش زمانہ کے شکار ہوں گے۔ وغضب اللہ علیہم، ناراض اللہ ان سے، ولعنہم، دور کیا ان کو رحمتوں سے، وأعد لهم جہنم، تیار کیا ان کے لیے دوزخ، وساءت مصیرا، ناکارہ باز گشتے۔ وَلِلَّهِ جُنُودُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ، اللہ کے لیے لشکر آسمان و زمین کے، وَكَانَ اللَّهُ عَزِيزًا حَكِيمًا۔ إِنَّا أَرْسَلْنَاكَ شَاهِدًا وَمُبَشِّرًا وَنَذِيرًا،
بے شک ہم نے رسول بنا کے بھیجا آپ کو، گواہی دینے والا، خوشخبری دینے والا، ڈر سنانے والا، لتؤمنوا باللہ ورسولہ، تاکہ ایمان لاؤ اللہ اور رسول پر، وتعزروہ، اور اس کی تعظیم کرو، عزر یعزر، اور اس کی عظمت بجا لاؤ، وتوقروہ، اور ان کی توقیر کر لو، وتسبحوہ، اور تسبیح کرو اللہ کی، بکرۃ و اصیلا، صبح و شام۔ اتنا انتشار ضمائر جائز۔ ان الذین یبایعونک، بے شک جو لوگ بیعت کرتے ہیں آپ کی، انما یبایعون اللہ، بس بے شک وہ بیعت کرتے ہیں اللہ کی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مکہ مکرمہ حضرت عثمان کو بھیجا تھا، اور حضرت عثمان چونکہ بااثر بہت زیادہ تھے، اہل مکہ کے افسر اور بہت بڑے مالدار شخصیت تھے، عزیز و اقارب بھی بہت زیادہ تھے، کوئی خدشہ خطرہ ان سے نہیں تھا۔ تو حضرت عثمان سے کہا کہ جا کے ان کو اپنے اثر رسوخ سے سمجھاؤ کہ ہم لڑنے نہیں آئے، بس عمرہ کر کے نکل رہے ہیں۔ تو عثمان کے آنے میں دیر ہو گئی۔ دیر اس لیے ہوئی کہ وہ حضرت عثمان سے کہتے تھے کہ آپ پہلے عمرہ کریں پھر بات کریں۔ عثمان نے کہا کہ پیغمبر تو احرام کی حالت میں راستے میں کھڑے ہیں اور میں عمرہ کروں، یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ تو مشرکین کہتے تھے کہ آپ احرام میں ہیں، بہت بری بات ہے، اور یہ ہم بڑے ظالم کہلائے۔ حضرت عثمان نے کہا تم سے بڑا ظالم روئے زمین پہ اور کون ہوگا؟ اتنی بڑی ہستی، برگزیدہ شخصیت، نبوت کا معدن اور سر اور بھید، حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کو رو کے رکھا۔ ان گفتگو میں 3 دن لگے یا 4 دن لگے۔ صحابہ کو چونکہ جلدی تھی، پریشان تھے، تو انہوں نے یہ خبر اڑا دی، یا ان کو کہیں سے اڑائی گئی کہ ان عثمان قد قتل بمکہ، کہ عثمان کو مکے والوں نے مار دیا۔ آپ بڑے خفا ہوئے۔ آپ نے فرمایا سفیر اور قاصد کا قتل تو ہر مذہب میں ناجائز ہے، اگر انہوں نے عثمان کو قتل کیا ہے تو تم آؤ اور میرے ہاتھ پر بیعت کرو کہ عثمان کا بدلہ لے کر آئے۔ اس دوران صحابہ آئے، بیعت کر رہے۔ ان الذین، بے شک وہ لوگ، یبایعونک، جو آپ سے بیعت کرتے ہیں، انما یبایعون اللہ، بے شک وہ بیعت ہو رہے ہیں اللہ سے۔ یہ بیعت ترک معاصی اور یہ بیعت علی الموت یا علی الجہاد ہے۔ جیسے استاذ کے ہاتھ پر شاگرد عہد کرتا ہے کہ میں سبق پڑھوں گا، پورا کر کے چھوڑوں گا، تو یہ بیعت ہو گیا۔ عوام اپنے بزرگوں پہ اعتماد کرتے ہیں تو یہ بیعت ہوگا۔ بیعت کا مطلب یہ نہیں کسی شاپ کیپر کے پاس آپ جائیں، شاپ کیپر کا کوئی ٹھیکہ نہیں ہے۔ اور بیعت کی حقیقت شریعت میں استحباب کی ہے۔ فقی الہند اور ولی الہند مولانا رشید احمد گنگوئی نے فتاوی رشیدیہ میں لکھا ہے کہ بیعت ہونا مستحب ہے۔ بزرگان دین کے ہاں جو بیعت کا رواج ہے وہ بھی اسی سے نکلا ہے، اور ان کا مقصد یہ کہ معاصی کے توبہ کرا دے۔